السلام علیکم دوستو، لائف سکلز ود ایس ایم کیو کے چوتھے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمیں زندگی میں اپنے لیے کون سا شعبہ یا کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ زندگی کے میدان میں ہم زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ زندگی میں اپنے لیے پیشہ یا شعبہ اختیار کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم اس کا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے اور ایک ایسے شعبے یا فیلڈ میں چلے جاتے ہیں جو ہمارے ذہن سے، ہماری صلاحیتوں سے، ہمارے شوق سے مطابقت نہیں رکھتا، اور پھر ہم ساری زندگی اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں۔ قدرت نے ہر انسان کو کسی نہ کسی صلاحیت یا خوبی سے نوازا ہوتا ہے۔ منیر نیازی کہتے ہیں، ہر کسی کے چہرے میں ایک ضیاء ہوتی ہے، رخ کے ایک حصے میں حسن کے علاقے کی ایک ادا سی ہوتی ہے۔ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی صلاحیت، کوئی نہ کوئی حسن پایا جاتا ہے۔ ہمیں عام طور پر 15-16 سال کی عمر میں یہ علم ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر کون سی خوبی اور کون سی صلاحیتیں موجود ہیں، اور ہمیں کیا زندگی میں کرنے کا شوق ہے، کن چیزوں کے ہم خواب دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات اس عمر میں ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھنے لگتے ہیں، بعض لوگ انجینئر بننے کا خواب دیکھنے لگتے ہیں، بعض ہوائی جہاز چڑھانا چاہتے ہیں، بعض بزنس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بعض کاشتکاری میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بعض چیزوں کی توڑ پھوڑ اور مرمت سے اپنی یہ صلاحیتیں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان میں مستری بننے یا کارپینٹر بننے یا اس قسم کے پریکٹیکل کام کرنے کا ہنر ہے اور شوق ہے۔ اس طرح سے ایک لحاظ سے ہمیں اپنا دماغ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کس شعبے میں جانا چاہیے اور زندگی میں کون سا پیشہ اپنانا چاہیے۔ لیکن ہم میں سے بے شمار لوگ والدین کے، اساتذہ کے، بزرگوں کے، دوستوں کے پریشر میں آ کر یا بھیڑ چال میں اپنے لیے کوئی ایسا شعبہ چن لیتے ہیں جس کی ہمارے اندر صلاحیتیں نہیں ہوتیں یا جس میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ کمپیوٹر کی طرف جا رہے ہیں تو ہم بھی کمپیوٹر کا شعبہ چن لیتے ہیں، یا سب لوگ بزنس کے فیلڈ میں جا رہے ہیں تو ہم بھی بزنس کے فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، یا سب لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ہم بھی ڈاکٹری کے شعبے میں جانے کے خواہش مند ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں جس کی نہ ہمارے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں اور نہ ہمیں وہاں جانے کا شوق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا یوں ہے کہ ہم اس شعبے میں تو چلے جاتے ہیں لیکن اپنی دلچسپی نہ ہونے کے باعث یا صلاحیتیں نہ ہونے کے باعث ہم ساری عمر اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں، اور نہ تو اس شعبے میں کہیں آگے جا پاتے ہیں اور نہ زندگی میں وہ مقام حاصل کر پاتے ہیں جس کے ہم مستحق تھے۔ یاد رکھیں، زندگی میں صرف وہی لوگ بہت آگے جاتے ہیں جو اپنے لیے ایسا شعبہ چنتے ہیں، ایسا پیشہ چنتے ہیں جس کی ان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں یا جو ان کی صلاحیتوں کے مطابق ہوتا ہے، اور جس میں جانے کا انہیں شوق ہوتا ہے اور جس کا ہر وقت وہ خواب دیکھا کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اسی قسم کی کسی کشمکش کا شکار ہیں تو میرا مشورہ ہوگا کہ یہ ایک مختصر سی کتاب ضرور پڑھیں۔ یہ برازیل کے مصنف پاولو کویلو کی کتاب ہے الکیمسٹ۔ اس کتاب کا شمار دنیا کی مقبول ترین کتابوں میں ہوتا ہے، اور اس وقت تک اس کی تقریباً 15 کروڑ کاپیاں بک چکی ہیں۔ اس کتاب میں اسپین کے ایک نوجوان چرواہے کی کہانی بیان کی گئی ہے جو دن بھر بکریاں چراتا ہے، اور جہاں شام ہو جاتی ہے وہاں ایک مناسب جگہ دیکھ کر وہاں سو جاتا ہے۔ اسی طرح بکریاں چراتے چراتے ایک دن وہ ایک پرانے گرجے کے قریب پہنچتا ہے جہاں اسے شام ہو جاتی ہے، اور وہ وہیں سو جاتا ہے۔ وہاں رات کو اسے خواب میں اہرام مصر کے نزدیک ایک بہت بڑا خزانہ دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت تو وہ اس خواب کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن پھر اگلے دن اور پھر اس سے اگلے دن بار بار اسے یہ خواب دکھائی دیتا ہے، جس کے بعد وہ تہیہ کرتا ہے کہ قدرت اسے ایک خزانے کی طرف نشاندہی کر رہی ہے اور اسے ضرور اس خزانے کو حاصل کرنا چاہیے۔ وہ بکریوں کا ریوڑ بیچتا ہے اور سمندر پار کر کے عرب ملکوں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تاکہ اہرام مصر اس جگہ پہنچے جہاں اسے خواب میں خزانہ
دکھائی دیا تھا۔ اس سفر کے دوران اسے بے شمار صعوبتیں اور تکالیف پیش آتی ہیں، لیکن اسے بے شمار سبق بھی حاصل ہوتے ہیں اور بے شمار کامیابیاں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ بالآخر وہ اہرام مصر کے نزدیک اس جگہ پہنچتا ہے جہاں اسے خواب میں خزانہ دکھائی دیا تھا۔ وہ وہاں کھدائی شروع کرتا ہے، لیکن کافی کھدائی کے بعد اسے وہاں کوئی خزانہ نہیں ملتا، لیکن اس وقت اس پہ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خزانہ دراصل وہیں تھا جہاں اس نے خواب دیکھا تھا، اور پھر وہ واپسی کا سفر اختیار کرتا ہے۔ اسی پرانے گرجے میں اسی جگہ پہنچتا ہے جہاں اس نے متواتر 3 دن خزانے کا خواب دیکھا تھا۔ وہاں کھدائی شروع کرتا ہے تو وہاں اسے ایک بہت بڑا خزانہ مل جاتا ہے۔ اس کہانی کے ذریعے پاولو کویلو ہمیں بتاتا ہے کہ خزانہ دراصل وہیں ہوتا ہے جہاں ہم موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کو پانے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا پڑتی ہے، اور بہت محنت اور سٹرگل کے بعد جا کر ہمیں وہ خزانہ ملتا ہے۔ اسی کہانی میں پاولو کویلو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ زندگی میں بے شمار لوگ سونا بنانے کے گر سیکھنے کے لیے در بدر پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں کبھی بھی یہ گر نہیں ملتا، اور سونا بنانے کا گر یا کامیابی صرف انہی کو ملتی ہے جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے باقاعدہ محنت کر رہے ہوتے ہیں اور جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ بھی زندگی میں بہت زیادہ آگے جانا چاہتے ہیں تو اپنے لیے کوئی ایسا شعبہ چنیں جس کی صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہوں، یا جس میں جانے کے آپ خواب دیکھتے ہوں، اور صرف اتنا نہیں، پھر اس شعبے میں جانے کے لیے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار محنت کریں اور آگے بڑھیں۔ جب آپ ایسا شعبہ چنیں گے جس کی آپ کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں اور جس میں جانے کے آپ خواب دیکھتے ہیں، یا جس میں جانے کا آپ کو بہت بہت شوق ہے، تو یقین جانیں آپ اس شعبے میں بہت کامیابی حاصل کریں گے اور بہت آگے جائیں گے۔ لائف سکلز وتھ SMQ کا یہ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ایپیسوڈ کو لائک کر لیا ہوگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلتا رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔